جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے فلسفہ سیاست کے نام پر ایک لمبی قسم کی بکواسیات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اب میں ان کو بکواسیات کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک تو سیاق و سباق اس کا ہے کوئی نہیں جس طریقے سے رپورٹ ہوئی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ حقیقت سے بالکل عاری چیزیں ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کی جو نیت ہے اس تمام مکالمے کا لفظ استعمال ہوا۔ میں بتاتا ہوں، شاید میتلا نے ان سے بات چیت کی، انہوں نے ایکوریٹلی رپورٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے سیزن جرنلسٹ ہیں تو وہ جنرل باجوہ کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو غلط کوٹ نہیں کریں گے، تو الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑی احتیاط کر رہے تھے، وہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ اس کا ایک مقصد ہے ان کی نظر میں، اور وہ مقصد بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بتا آپ کو 3-4 چیزیں رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو چیز یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے جب تنقید کا آغاز کیا ہے فوج کے اوپر، تو وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو وہ بنیادی طور پر ایک بھیانک غلطی کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف والی۔ تو میتلا صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پرانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس کو میں ہیڈ کرتا تھا تنقید کر کے جنرل پرویز مشرف والی غلطی دہرا رہے ہیں۔ پرویز مشرف والی غلطی کیا تھی؟ جس بندے نے 2 مرتبہ آئین توڑا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کو تخت طاؤس پر بٹھاتے، اس کی تاج پوشی کرتے؟ اور ماننا ان کا بہرحال یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر انہوں نے کیس ویس بنایا تو ان کے پلے کچھ آیا نہیں، ان کے ہاتھ سے تمام چیزیں نکل گئیں، اور جنرل مشرف کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، ان کو فوج نے آگے پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد فوج نے ملک سے باہر نکال دی۔ اب جنرل پرویز مشرف کہاں پہ ہیں جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے، کس عزت کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے ہیں، وہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر میں زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا۔ لیکن جنرل باجوہ کے خیال کے مطابق جنرل مشرف کا کیس جو ہے وہ بڑی زبردست اگزامپل ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح جو ہیں جنرل پرویز مشرف جیسے وہ بچ جاتے ہیں، اور پولیٹیشین نواز شریف جیسے جو ہے وہ خجل و خوار ہوتے ہیں جب وہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے آئین کی پامالی کی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کو ان کی ذہنی جو ساخت ہے اور جو سوچ کا معیار ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا معاملہ جو اس کا تعلق نواز شریف یا سیاستدانوں سے نہیں، جو میتلا نے رپورٹ کیا اس کے مطابق ان کا ماننا یہ ہے کہ مجھ پر جو تنقید کرے گا اس تنقید کا جو وزن ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اوپر پڑے گا، اور وہ جو منطق آپ کو بتا رہے ہیں وہ بڑی زبردست اس طریقے سے ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ان کے اپنے ادارے کی انسلٹ سے ہے۔ وہ ایسی باتیں جو ادارہ نہ برداشت کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ میرے خیال میں ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ میری اپنی ایڈیٹوریل لائن ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا شواہد ہیں بھی تو ان شواہد کو سیاق و سباق کے اندر رکھ کے آپ نے استعمال کرنا ہے، کوئی بہت بڑی تھیری نہیں بنانی۔ لیکن باجوہ صاحب نے یہ کہا جی کہ میرے اوپر تنقید جب ہوگی تو فوج کے اندر جو چند ایک لوگ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ اندازہ کریں جنرل باجوہ ایز رپورٹڈ بائی میتلا وہی کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر نواز شریف کی جو حامی ہیں، میرے پر تنقید کی وجہ سے جنرل عاصم منیر نواز شریف سے نالاں ہو جائیں گے اور جنرل عاصم منیر کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں گے۔ یہ جنرل باجوہ اپنے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صرف اتنی بات نہیں کی، یہ بھی کہا اور جو عمران خان کے حامی ہیں وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے جنرل عاصم منیر پر مزید دباؤ ڈالیں گے۔ تو پرو عمران لابی بھی انہوں نے بتا دیا موجود ہے، ان کے بیان کے مطابق ایسی کوئی لابی نہیں ہے۔ پرو نواز بھی لابی موجود ہے، ان کے بیان کے مطابق کوئی لابی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دونوں مل کر اپنے اپنے وجوہات کی بنیاد پر، اور وجہ کیا ہے کہ میرے پر تنقید ہو رہی ہے تو اپنے آرمی کی چیف کو پروٹیکشن کے لیے وہ نواز شریف سے ناراض ہوں گے، جو نواز شریف کے پرو ہیں وہ سے ہٹ جائیں گے، وہ بھی دباؤ ڈالیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ پرو نواز ہونا ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو پرو عمران ہے وہ بھی جنرل عاصم منیر کے اوپر دباؤ ڈالیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فارمر آرمی چیف جو ہے اپنے ادارے کے بارے میں اس کی کیا شکل تشکیل دے رہا ہے، اس کا کیا امیج تشکیل دے رہا ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وہ کر کیوں رہا ہے۔ وہ بتا یہ رہا ہے کہ اس کے اندر عمران خان نواز لوگ بھی موجود ہیں اور نواز شریف نواز لوگ بھی موجود ہیں اس وقت، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ مجبور کیا کریں گے عاصم منیر صاحب کو کہ نواز شریف کی مدد نہ کریں۔ مفروضہ کیا ہے کہ اس وقت مدد جاری ہے، جو تھوڑی بہت مدد کی جا رہی ہے جو کہ ہمارے خیال میں نہیں ہو رہی، لیکن جنرل باجوہ کا مفروضہ یہ ہے جو میتلا نے رپورٹ کیا کہ مدد جاری ہے، مجبور کریں گے کہ آپ یہ مدد نہ کریں۔ تو آرمی کا چیف جو ہے مجھ پر تنقید کی وجہ سے بنیادی طور پر شدید قسم کے دباؤ میں آئے گا۔ اس سے برا امیج فوج کا
بنایا جا ہی نہیں سکتا. بدترین دشمن اور نقاد بھی جو ہیں فوج کے, وہ اس سے برا امیج نہیں بنا سکتے کہ ایک پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر پولیٹیشنز کی وجہ سے ایک لابنگ جاری ہے, اس کے اندر گروپس موجود ہیں. ایسی اس سے کہیں کم باتوں کے اوپر بڑی بڑی سزائیں تجویز ہوتی ہیں. اس سے کہیں کم باتوں کے اوپر سازش کے مقدمات بنتے ہیں. اس سے کہیں کم باتوں کے اوپر 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد جو مقدمات بنے, وہ کیا مقدمات بنے کہ آپ نے بتانا یہ چاہا کہ فوج کے اندر ڈسرپشن ہے, فوج کے اندر ڈویژن ہے, فوج کے اندر گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں. یہی مقدمات کی اساس ہے نا. تو وہ آرمی چیف میتلا کی رپورٹ کے مطابق ایکس آرمی چیف جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو نام لے رہا ہے کہ نواز شریف کے حق میں جو لوگ ہیں اور عمران خان کے جو حق میں لوگ ہیں, اور پھر کر کیوں رہے ہیں. یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ مجھ پر تنقید کا مطلب ہے آرمی چیف پر دباؤ. تو بنیادی طور پر جنرل باجوہ, جنہوں نے اپنی تعیناتی کے لیے کوئی در نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے اپنے سسرال سے لے کر دوستوں تک بندوں کو ڈپلوائے نہ کیا ہو کہ مینو لا لو, اور ایکسٹینشن کے لیے کوئی ایسا پروسیجر نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے وائلیٹ نہیں کیا. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ میں نے سسر جی کی مدد سے کروا لی نواز شریف سے, ایکسٹینشن میں نے دباؤ بڑھوا کے جنرل فیض کی مدد سے کروا لی, اور دھرنے کے اندر میں نے ختم نبوت کے حوالے سے معاملات جو تھے وہ فیض آباد معاہدے کا حصہ بنوا لیا. ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش کی, اور اب چونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب عاصم منیر صاحب آپ میرا تحفظ کریں, کیونکہ اگر آپ نے میرا تحفظ نہیں کیا تو یہ آپ کے اوپر بڑا دباؤ آ جائے گا. یہ بنیادی طور پر جنرل باجوہ کا مطمع نظر ہے, جو ابھی تک جو میتلا نے رپورٹ کیا ہے اس سے جو بیانات سامنے ہیں اس کی بنیاد پر آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ فوج کو ہر ادارے کی طرح اپنے امیج کا خیال ہونا چاہیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, جب میں آپ ایس ٹی ایچ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اس کی پروسیڈنگز جاری ہیں. یہ کیا ڈیبیٹ اس کے اندر ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کا ایک اپنا تقدس ہے. ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے کیا یہ بل پاس کر کے اس تقدس کو وائلیٹ کیا, انٹروڈ کیا, یا پارلیمنٹ نے جوڈیشری کے نظام کو بہتر بنایا اور چیف جسٹس کی جو خام خواہ کی طاقت ہے بینچ بنانے کی اس کو سٹریم لائن کیا, اور سینئر ججز کی مدد سے بینچ بنوانے کے عمل کا امنگ ادر تھنگز ایک معیار مقرر کیا. پارلیمان کے اندر سے جب آئی تھیں باقاعدہ ریزولوشنز, جب جوڈیشری کی طرف سے بندیال جوڈیشری کی طرف سے جب بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا تھا, تو وہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے تقدس کا تحفظ کیا جائے. جب میڈیا کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حدود کا خیال ہے, قیود کا بھی خیال ہے, لیکن ہم آپ کو اپنے ایڈیٹوریل ڈیسین کے اندر انٹرفیرنس کی اجازت نہیں دیتے. کتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے وہ علیحدہ بحث. ہر ادارہ اپنے امیج اور جورسڈکشن کے بارے کو جیلسلی گارڈ کرتا ہے. یہاں پر ایک آرمی چیف, ایکس آرمی چیف ہے, وہ بتا رہا ہے کہ ادارے کو اپنا تقدس مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ادارے نے نواز شریف کو منع نہیں کیا کہ میرے اوپر تنقید نہ کریں, یہ جانتے ہوئے کہ 9 مئی کے واقعات تک جتنا مومنٹم ڈیولپ ہوا, جتنے ٹرولز پکڑے گئے, جتنے پولیٹیشنز جیل کے اندر موجود ہیں, جتنے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, تمام کے تمام جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن کے نیچے تیار ہوئے تھے. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو پکڑے گئے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث کروانے کے لیے جو فوج ظفر موج تیار کی گئی تھی وہ کس نے تیار کی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اکیلے کام کر رہے تھے؟ کس کی کمانڈ کے اوپر کام کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے علاوہ کوئی کر رہا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹرولنگ کا جو ٹرینڈ ہے یہ کس نے شروع کروایا ہوا تھے؟ آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. ہمارا خیال تھا کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہونے کے بعد اپنے تمام جو انتظامی اور ٹینیور کے گناہ ہیں وہ ساتھ لے گئے ہوں گے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ لے کے نہیں گئے. وہ اپنا تمام کا تمام جو ملبہ ہے وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. تو فوج کو 9 مئی کے اوپر تو بالکل جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, بعض جگہ پر ایکسیسز بھی ہیں, میں ان کو انڈورس نہیں کرتا, لیکن عمومی طور پر اس قسم کی حرکتوں کی گنجائش ہے نہیں, بڑی سخت پکڑ ہے. تو اگر پکڑ سخت ہے تو ایسے جو لوگ ہیں ان کا بھی کوئی بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں؟